عزیز طلباء، اب ہم حمد کے اہم نکات پڑھیں گے صفحہ نمبر 5 پر۔ اہم نکات ہیں: حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا وجود نظر آتا ہے۔ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ چاند، سورج، ستارے، پھول، سمندر، زمین، جنگل، ہرن، جگنو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن باقی رہنے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عزیز طلباء، دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کریں۔ الفاظ: داستان، اس کا معنی ہے کہانی۔ لفظ ہے ایام، اس کا معنی ہے نمایاں۔ کاریگری، اس کا معنی ہے ہنر مندی۔ لفظ ہے نور ازل، اس کا معنی ہے ہمیشہ سے قائم نور۔ لفظ ہے شرارے، اس کا معنی ہے چنگاریاں۔ فانی، اس کا معنی ہے ختم ہونے والی۔ لفظ ہے آہو، اس کا معنی ہے ہرن۔ لفظ ہے ہر سو، اس کا معنی ہے ہر جگہ۔ بقا، پیارے بچوں، اس کا معنی ہے باقی رہنا۔ عزیز طلباء، آئیں اب مشق حل کرتے ہیں۔ مشق کا سوال نمبر 1 ہے: درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1: ہمیں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ بچوں، اس کا جواب ہے ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے پیار ہے۔ سوال نمبر 2 ہے: چاند، سورج اور ستارے کیسے روشن ہیں؟ یہ اللہ کے حکم اور اللہ کے نور سے روشن ہیں۔ نمبر 3 ہے: ان چند چیزوں کے نام بتائیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات نمایاں ہوتی ہے۔ بچوں، اس کا جواب ہے چاند، سورج، ستارے، پھول، سمندر، زمین، جنگل، ہرن، جگنو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کا کیا انجام ہوتا ہے؟ عزیز طلباء، ہر چیز فانی ہے، یعنی فنا ہونے والی ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ مشق کا سوال نمبر 2 ہے: حمد کے مطابق دیے گئے ہر بیان کے مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1: زمین میں ہے، جواب ہے بے، تیری داستان۔ نمبر 2 ہے یہ چاند اور سورج، یہ روشن، جواب ہے ستارے۔ نمبر 3 ہے یہ پھول اور خوشبو، یہ آہو، یہ، جواب ہے الف، جگنو۔ نمبر 4 ہے جو کچھ بھی تیری ہی، جواب ہے جیم، کاریگری۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 6 پر مشق کا اگلا حصہ حل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، سیکھنے کی صلاحیتوں میں پہلی صلاحیت ہے سننا۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے استاد صاحب ترنم اور لے سے نظم بآواز بلند طلباء کو سنائیں اور طلباء توجہ سے سنیں۔ دوسری مہارت ہے حمد سن کر اس کے اہم نکات بیان کریں۔ کسی معروف شاعر کی حمد انٹرنیٹ سے تلاش کر کے پڑھیں اور اپنے ساتھی طلباء کو سنائیں۔ سیکھنے کی صلاحیتوں میں اگلی صلاحیت ہے لکھنا۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے عزیز طلباء، آپ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ کاریگری، فانی، نور ازل، ہر سو، شرارے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں 10 جملے لکھیں۔ عزیز طلباء، اب ہم زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ اسم معرفہ، کسی شخص، جگہ یا چیز کے خاص نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے قائد اعظم، لاہور اور عمیر وغیرہ۔ اسم نکرہ، کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جیسے آدمی۔ آدمی تو بہت سے ہیں۔ شہر، کوئی مخصوص شہر نہیں، بہت سارے شہر، اس کو اسم نکرہ کہیں گے۔ پتھر،
وغیرہ۔ عزیز طلبہ، درج ذیل جملوں میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کریں۔ یہ پھل میٹھا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ کیا ہے؟ اسم نکرہ۔ نمبر 2 ہے قرآن مجید مقدس کتاب ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک خاص نام ہے، ایک خاص کتاب ہے، تو یہ ہے اسم معرفہ۔ یہ ایک خوبصورت پھول ہے۔ پھول تو ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں، تو یہ عام ہے، اسے کہیں گے اسم نکرہ۔ نمبر 4 ہے لاہور ایک تاریخی شہر ہے۔ عزیز طلبہ، لاہور کیونکہ ایک خاص شہر ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے، تو یہ ہے اسم معرفہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر کوئی دوست آپ کی مدد کرے یا آپ کی ضرورت پوری کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ کہنے سے دوسروں کے دل میں خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، حمد میں موجود فطرت سے متعلق مناظر کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو سن کر یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔